حي على الفلاح. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ نحل کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ایمان والوں کو حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس میں روکا. اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات کا آدھا نچوڑ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر معاملہ کرے، پھر احسان کا سلوک کرے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو کچھ دینے کی عادت رکھے. ان 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس میں سے ایک عدل اور احسان ہے. پہلا عدل ہے، دوسرا احسان ہے، اور تیسرا رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو عطا کرنا. ان 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس میں سے پہلی بات عدل اور انصاف کی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم ایمان والوں کو دیتا ہے کہ مومن اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لے. چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو اور آدمی اپنی جانب سے زندگی میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار ہو، ہر قسم کی ذمہ داری کا اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو عدل اور انصاف کے ساتھ پورا کرے. چاہے کوئی شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے گھر والوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے. کوئی شخص کسی خاندان کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، تو اپنے ماتحت رہنے والے خاندان کے والوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا اور ان کے ساتھ مساوات کا سلوک کرنا اس پر ضروری ہے. کسی بھی قسم کے لیول کا کوئی بھی ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت رہنے والوں کے درمیان انصاف کرنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری سنائی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے ہر معاملے میں انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، جو بندے عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر عدل کا دامن تھامے رہتے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین انہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف نور کے ممبروں پر بٹھائے گا. نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین ان کو بٹھائے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ انصاف پسند لوگ کیسے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو اپنے ماتحت رہنے والوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں. تو عدل اور انصاف کا سلوک کرنا اپنی اولاد کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے ماتحت رہنے والوں کے درمیان، اپنے خادموں کے درمیان، اپنے نچلے لوگوں کے درمیان ہر قسم کا عدل اور انصاف سے کام لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین نور کے ممبروں پر بٹھائے گا ایسے عدل اور انصاف کرنے والوں کو. پھر اللہ نے آگے کہا کہ احسان کا سلوک بھی کرنا چاہیے. ایک تو ایمان والوں کے اوپر ایک چیز ہے کہ وہ فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ضروری ہے،
لیکن فرض کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا کچھ زیادہ دے کر یہ بھی ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر کچھ نہ کچھ احسان کیا، آپ نے اس احسان کا بدلہ بھی چکایا۔ احسان کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انداز میں ہمیشہ سے ان لوگوں کو دیا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدد کی۔ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور لشکر کے اندر پینے کا پانی، استعمال کا پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پانی کی تلاش میں نکلے، کہیں پانی نہیں ملا، بس ایک صحرا میں چلتی ہوئی ایک عورت ملی۔ اس عورت کے پاس پانی کا کچھ ذخیرہ تھا، مشکیزیں تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں اس عورت کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پانی کے اندر اپنا دست مبارک ڈالا، اپنا ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا۔ لہٰذا جتنے صحابہ کرام لشکر میں تھے، تمام صحابہ کرام نے اس پانی سے اپنی اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیا، اور پھر جتنا پانی اسٹاک کرنا تھا وہ سفر کے لیے اسٹاک بھی کر لیا۔ اور اس عورت کے برتن کے اندر، مشکیزے کے اندر جتنا پانی پہلے سے موجود تھا اتنا ہی اس میں باقی رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس نے اور عورت نے اس کے ذریعے کی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو بھیجا دیا تو اس عورت کے گاؤں کا، اس عورت کے قریے، اس کے قبیلے کا نام اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ تو جب کبھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تو اس بات کی تاکید کرتے کہ دیکھو یہ اس عورت کا قبیلہ ہے، اس عورت کے قبیلے پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس عورت نے ہم کو ہماری مدد کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برتن میں سے کسی قسم کے پانی کی کوئی کمی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کا احسان کر کے اس کا بدلہ اسے دیا۔ جب کبھی صحابہ کرام کو بھیجا اور تاکید کی کہ اس عورت کے قبیلے والے پہ کبھی حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے ہماری مدد کی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اس قبیلے کے، آزو کے قبیلے پر، بازو کے قبیلے پر، دائیں بائیں کے قبیلوں پر حملے ہو رہے ہیں لیکن ہمارا قبیلہ محفوظ ہے، تو اس عورت نے یہ اندازہ لگایا، اپنے قبیلے والوں کو بولا کہ یہ جو ہم آج مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ ہے اس وجہ سے کہ میں اس وقت ان کا اس قدر کام آئی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی کے احسان کے اس سلوک کو دیکھ کر وہ سارا کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو احسان کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو احسان کا بدلہ اور احسان سے دینے کا حکم دیتا ہے، اور احسان لوگوں پر کرنے کی تعلیم اور تاکید بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو کچھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک اصول بنایا ہے کہ ہر خاندان کے اندر اللہ نے چند سرمایہ دار، مالدار لوگوں کو رکھا، اور اس خاندان میں ہی چند ایسے غریب غربا بھی ہوں گے جو آپ کی مدد کے، مالی مدد کے محتاج ہوں گے۔ یہ بیلنس اللہ نے ہر قبیلے، ہر خاندان کے اندر رکھا ہے۔ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور چند لوگ اسی خاندان کے اندر محتاج اور مسکین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ایمان والوں کو تاکید کی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فراوانی سے نوازا ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔ مال کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کی ہمیشہ مدد کریں، اور مدد کرنے کے سلسلے میں، صدقہ اور خیرات کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی صدقہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو دے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دگنا اجر دے گا۔ ایک تو صدقے کا ثواب اس کو ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ ایتاء ذی القربیٰ کے ذریعے اللہ نے یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کو مال اور اسباب کے ذریعے ان کی مدد کی جائے۔ یہ 3 احکامات اللہ کے نبی نے دیے اور اللہ رب العالمین نے دیے، اور 3 احکام سے، 3 لوگوں سے، 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بچنے کی تاکید کی اور کہا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم فحش کاموں کے اندر، منکر گناہوں کے کاموں کے اندر، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرنے کے معاملات میں ہمیشہ سے بچتے رہو۔ فحش کاموں سے، منکر، بد اخلاقی اور بد کرداری کے کاموں سے
اور اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے سے، یہ 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کر لو۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین کی ان باتوں کو عبرت کے طور پر لیتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو نافذ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس شخص کی کامیابی اور کامرانی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔